گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور خیبر علی ابن غلام علی سمیر علی ابن سلیم علی کے روح کی حساب اللہم صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوزا للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھ دیں پر محمد حاضرین فرش ازا اور صاحبان ولا، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزا بعنوان ایصال ثواب منعقد کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان جوانوں کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ یہ مجلس حسین جب ہم برپا کرتے ہیں تو یہ اعلان کرتی ہے کہ جو ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے ہیں، ہم نے انہیں بھلایا نہیں ہے، ہم نے انہیں فراموش نہیں کیا ہے، بلکہ وہ آج بھی ہمیں یاد ہیں، اور اس کی زندہ دلیل مجلس امام حسین ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں ہیں جو نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، مگر ان کے یہاں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین نہیں ہوتی۔ ان کے یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے، ان کے یہاں شکل ہی نہیں ہے، ان کے یہاں یہ صورت ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ مر گیا، دفن ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارا تصور یہ ہے ہی نہیں کہ مر گیا اور ختم ہو گیا، اسی لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ مر گیا، ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ مرنا اور ہے، انتقال ہونا اور ہے۔ نہیں پہنچا، مرنا اور ہے، انتقال ہونا اور ہے۔ مرنے کے لیے تو ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے کہ مر گیا مردود، زور سے بولیے نا، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ مگر انتقال کا مطلب کیا ہے؟ انتقال نکلا ہے منتقل سے، منتقل ہو جانا۔ مثلا ایک صاحب پہلے بھوپال میں رہتے تھے، میں واپس پلٹ کے آیا، میں نے کہا فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، کہنے لگے مولانا وہ منتقل ہو گئے۔ کہاں منتقل ہو گئے؟ کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے ممبئی چلے گئے۔ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو منتقل بھی کہا جاتا ہے اور انتقال بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک صاحب بھوپال میں تھے، یہاں زندگی گزار رہے تھے، اب وہ یہاں سے منتقل ہو کے ایران چلے گئے، عراق چلے گئے، تو یہ بتائیے زندگی میں بڑھاؤ ہوا کہ نہیں؟ بتائیے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی انتقال کر گیا، ہمارا باپ انتقال کر گیا، تو انتقال جو کیا ہے وہ زوال سے کمال کی طرف کیا ہے یا کمال سے زوال کی طرف کیا ہے؟ بولیے بھائی،
اگر انتقال کمال سے زوال کی طرف ہو تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں، اور اگر زوال سے کمال کی طرف ہو تو پھر کمال ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ کس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارا بھائی انتقال کر گیا؟ انتقال کیا یعنی منتقل ہو گیا، تو پہلے یہ دیکھو کہ منتقل ہو کے وہ فائدے میں ہے کہ نقصان میں۔ اگر فائدے میں ہے تو پھر رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم سے جدا ہو کے جا رہا ہے وہ فائدے میں جا رہا ہے، نقصان میں نہیں۔ اس لیے کہ جب تک وہ بھوپال میں تھا یا مومنوں کے ساتھ تھا یا مومنات کے ساتھ تھا، جیسے ہی قبر کے ادھر گیا اب وہ مومنین کے ساتھ نہیں، امیر المومنین کی بارگاہ میں آ گیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ جب تک یہاں تھا مومنوں کے ساتھ تھا، جب وہاں چلا گیا امیر المومنین کی بارگاہ میں چلا گیا۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ پوری دنیا موت سے ڈرتی ہے، پوری دنیا موت سے ڈرتی ہے، صرف ایک قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی۔ اگر پوری دنیا میں کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ وہاں جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے تو وہ جانے سے رک جائے گا، اور شیعہ قوم کو اب سے نہیں برسوں سے کہا جا رہا ہے اگر کربلا جاؤ گے تو مار دیں گے۔ سچ بتائیے، کسی شیعہ نے جانے میں کبھی خستگی محسوس کی؟ کبھی یہ سوچا کہ نہیں اگر میں وہاں جاؤں گا تو مر جاؤں گا؟ نہیں۔ جب یہ اعلان ہوا کہ وہاں مجلس میں جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے، وہاں جلوس میں جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے، وہاں مجلس میں جاؤ گے، شب داری میں جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے، یہ تاریخی ریکارڈ ہے کہ مجمع بڑھا ہے، گھٹا نہیں ہے۔ گھٹا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ بھائی پوری دنیا کے پاس مرنے کے بعد کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے جب تک زندہ ہے علی علی کر رہے ہیں، جیسے ہی موت کی آغوش میں گئے علی کو دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ہم قبر کے اس طرف گئے اب علی نظر آ رہے ہیں، علی نظر آ رہے ہیں۔ اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کوئی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے نا، کسی انسان کا وقت آخر آتا ہے تو اس کے سامنے علی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ علی کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں، کاش یہ جملہ تم تک پہنچ جائے، دنیا میں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے سامنے آ کے علی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں مروں میرے سامنے علی آئے تو میرا حق ہے، آپ مریں آپ کے سامنے علی آئے تو آپ کا حق ہے، یہ مریں ان کے سامنے علی آئے تو حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پوری زندگی علی کی محبت میں گزاری ہے، حق ہے کہ نہیں؟ اگر ہم مر رہے ہیں ہمارے سامنے علی آ گئے تو ہمارا حق ہے کہ علی کی محبت میں ہم مر رہے ہیں، ہمارے سامنے علی آ گئے۔ مگر مولا فرماتے ہیں نہیں، میں خالی ان کے سامنے نہیں آتا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے سامنے بھی آتا ہوں جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، مجلس تو آگے بڑھ گئی۔ میں صرف ان کے سامنے نہیں آتا وقت آخر جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان کے سامنے بھی آتا ہوں جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جو میرے خلاف بولتے ہیں، جو میرے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ مولا یہ کون سا کام ہے؟ ہمارے سامنے آئے تو ہمارا حق ہے، دشمن کے سامنے کیوں آ رہے؟ علی نے کہا تمہارے سامنے اس لیے آتا ہوں تاکہ جب تم مجھے مرتے وقت دیکھو تو سوچو جو کر کے آئے گھاٹے میں نہیں ہے، فائدے میں ہے، اور جب میرا دشمن مجھے دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کمال ہے، جن کے لیے پوری زندگی لڑتا رہا وہ آئے نہیں، جس کے خلاف بول رہا تھا وہ آ گیا۔ خالی علی اس کے سامنے نہیں آتے جو علی سے محبت کرتا ہے، نہ ابھی تو میں بات واضح نہیں کر پایا۔ مولا کیا فقط وقت آخر سامنے آتے ہیں؟ نہیں، اس کی قبر میں بھی آتا ہوں۔ مولا یہ کیا مطلب؟ میری قبر میں آئے تو حق ہے، عزاداروں کی قبر میں آئے تو حق ہے، ماتمداروں کی قبر میں آئے تو حق ہے۔
ان کی قبر میں کیوں آ رہے ہیں جو زندگی بھر آپ کے خلاف بولتے رہے؟ کہ اسی لیے تو میں بتاتا ہوں، دیکھ وہ نہیں آئے، اور وہ آئیں گے کیسے جب وہ نبی کے بلانے پہ نہ آئے؟ نبی کے بلانے پہ نہیں تو پھر تیرے بلانے پہ کیا آئیں گے؟ میں جاتا ہوں اس کی قبر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ثابت کیسے ہو کہ علی بیٹھتے ہیں؟ علی نے تو کہہ دیا، مگر ہاں تاریخ میں ایک واقعہ ہے، واقعہ سن لیجئے 2 منٹ میں، بات آگے بڑھ جائے گی۔ آیت میں نے جو پڑھی ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ مجھے اسی طرف آنا ہے، مگر 2 باتیں اور سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑی شخصیت تاریخ اسلام میں گزری ہے، حضرت آیت اللہ بحر العلوم۔ اللہ اکبر، بڑی شخصیت، کربلا زیارت کے لیے جا رہے ہیں، قافلہ ہے، قافلے میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ جب قافلہ جاتا ہے کربلا میں زیارت کے لیے، مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتے ہیں۔ آغا بحر العلوم کو کسی نے بتایا کہ اس قافلے میں ایک لڑکی ہے جس کی عمر 18 برس ہے۔ کتنی؟ ذرا زور سے بولیں۔ 18 برس۔ مگر 18 برس کی لڑکی کے بال سفید ہیں، کمر جھک چکی ہے، چہرے پہ جھریاں آ چکی ہیں، بھویں لٹک چکی ہیں، اور وہ ہاتھوں میں ایسا لے کے چلتی ہے۔ 18 سال کی، یعنی ہے 18 سال کی، مگر اس کی کیفیت ایسی ہے کہ جیسے وہ 80 سال کی۔ تو آغا بحر العلوم نے کہا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات کرنا چاہتا ہوں۔ پردہ لگایا گیا، پردے کس طرف خواتین بیٹھی، پردے کس طرف مرد حضرات بیٹھے۔ آغا بحر العلوم نے اس سے پوچھا، بیٹی تمہاری عمر تو بھی 18 برس ہے، آخر تم پہ ایسی کون سی مصیبت پڑی کہ تمہارے بال سفید ہو گئے، تمہاری کمر جھک گئی، تمہاری بھویں لٹک گئیں، تمہارے چہرے پہ جھریاں آ گئیں؟ اس نے کہا، آقا سنیے، ہم 2 بہن بھائی تھے، ہمارا تعلق مذہب تشیع سے نہیں تھا، ہم 12 اماموں کو نہیں مانتے تھے، ہم علی کو مولا نہیں مانتے تھے، ہم علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے تھے، ہم اوروں کے چاہنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ میرا بھائی تھا اور میں، میرا بھائی پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا تھا، اور میں اس پوری کائنات میں اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ ایک دن میرا بھائی بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ ہم وید، حکیم، ڈاکٹر جتنے تھے سب کے پاس لے گئے، سب نے کہا کہ اس کو لا علاج بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ بالآخر یہ ہوا کہ ایک دن وہ مر گیا۔ کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ مر گیا، اب وہ تو مر گیا مگر مجھے رونا نہیں آیا۔ میں یہ سوچتی رہی کہ اب یہ تو مر گیا، میں کیسے جیوں گی؟ اس لیے کہ میرا بھائی تھا، میں تو اس کے بغیر، بہن بھائی کی محبت تو پوری دنیا میں مشہور ہے نا، کیسے رہ پاؤں؟ کہتی ہے سب اس چکر میں تھے کہ اسے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کی نماز جنازہ ہو، اٹھے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کے بغیر رہوں گی کیسے۔ کہتی ہے اچھا، کہتے ہیں ہمارے قبیلے والوں نے، ہمارے خاندان والوں نے اسے تیار کیا، غسل و کفن پہنا دیا اور لے جا کے دفن کر دیا۔ کہتے ہیں جب سارا قبیلہ لوٹ کے آ گیا، میں اس قبرستان میں پہنچی، اور جو وہاں قبر کھودنے والا تھا، میں نے کہا یہ بتا کہ آج جو جوان دفن کیا گیا اس کی قبر کہاں؟ تو اس نے کہا یہاں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس قبر کی بغل میں ایک اور قبر کھود دے۔ میں نے قبر کھدائی، جب دونوں قبر کھد گئی، ایک میرے بھائی کی قبر میں بھائی ہے، اور میں نے بغل میں قبر کھدائی، تو آغا بحر العلوم سے کہتی ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تو ایک اس میں ایسی کھڑکی کھول دے تاکہ میں اپنی قبر میں لیٹ کے اپنے بھائی کی کیفیت کو دیکھ سکوں۔ آخر میرا بھائی کیسے گزارے گا؟ یہ اندھیرا، یہ تاریکی، یہ ظلم، قبر کی تاریکی، اللہ اکبر۔ کہتی ہے میں اس نے کھود دیا، میں لیٹ گئی، قبر کی پہلی رات ہے، جیسا میں نے روایات میں سنا تھا، علماء سے سنا تھا، ویسے ہی ہوا۔ 2 فرشتے قبر میں آ گئے، انہوں نے آ کے میرے بھائی کو جگایا، میرا بھائی اٹھ کے بیٹھ گیا اور سہم گیا، کانپ گیا۔ تو انہوں نے پوچھا من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ کہتی میرے بھائی سے جواب نہیں دیا، وہ جواب دینا چاہتا ہے مگر جواب نہیں دیا جا رہا۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں قبر میں ایک نور ساتے ہوا، جب قبر میں نور ساتے ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والی شخصیت قبر میں تشریف لائی۔
فرشتوں نے ان کی کرسی سراہنے لگائی، وہ آ کے کرسی پہ بیٹھی اور فرشتوں سے کہا آپ دوبارہ سوال کرو۔ فرشتوں نے کہا من ربک، میرا بھائی جواب دینا چاہتا ہے مگر جواب نہیں دیا جا رہا ہیبت کی وجہ سے۔ تو وہ جو کرسی پہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اللہ جل جلالہ ربی، کہو کہ اللہ میرا رب ہے۔ میرے بھائی نے کہا اللہ میرا رب ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تیرا نبی کون ہے؟ کہا محمد میرا نبی ہے۔ تیرا قبلہ کیا ہے؟ کہو کعبہ میرا قبلہ ہے۔ تیری کتاب کیا ہے؟ کہو قرآن میری کتاب ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد فرشتوں نے ایک سوال کیا، من امام کا، تیرا امام کون ہے؟ کہتے ہیں وہ شخص خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا۔ کہتے ہیں فرشتوں نے دوبارہ پوچھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ فرشتوں نے تیسری بار پوچھا، میں بار بار اس کی طرف دیکھتی رہی مگر وہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوا شخص تھا وہ خاموش رہا۔ پر جب تیسری مرتبہ بھی یہ جواب نہیں دے پایا تو وہ جو فرشتے آئے تھے ان کے ہاتھوں میں گرم سریے تھے جن سے انہوں نے میرے بھائی کو اذیت دینا شروع، اتنی دی کہ بھائی بے ہوش ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ کہتے کچھ دیر کے بعد یہی واقعہ پھر دوبارہ رونما ہوا، جو کا تو فرشتے آئے، پہلا سوال جواب نہیں دیا گیا، کرسی لگائی گئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر وہی سوال آیا، من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ جواب نہیں دیا گیا۔ پھر انہوں نے سریے مارنا شروع کیے، چابک مارنا شروع کی، اذیت دینا شروع کی، بے ہوش ہو گیا۔ یہ واقعہ ایک رات میں 3 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار۔ کہتے ہیں جب چوتھی مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی قبر سے فریاد کی، اے نورانی کرسی پہ بیٹھنے والے، جب تو ہر سوال کا جواب دے رہا ہے تو اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں وہ جو کرسی پہ بیٹھا تھا وہ بولا، اور بولنے کے بعد کہا کہ تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا نہیں، کہا میں مشکل کشا ہوں، جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر میں آتا ہوں تاکہ اس کے جواب آسانی کے ساتھ ادا کرا سکوں۔ کہا تو سب باتوں کے جواب دلا دیتا ہے، اس بات پہ آ کے خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کرسی پہ بیٹھنے والے نے کہا میں ہر سوال کا جواب نہیں دلاتا، جس چیز کو انسان دنیا میں مانتا ہے میں قبر میں اسی کا جواب دلاتا ہوں۔ کیا کہ تیرا بھائی رب کو مانتا تھا، میں نے جواب دے دیا۔ تیرا بھائی نبی کو مانتا تھا، میں نے جواب دے دیا۔ تیرا بھائی کعبے کو مانتا تھا، میں نے جواب دے دیا۔ تیرا بھائی قرآن کو مانتا تھا، میں نے جواب دے دیا، مگر تیرا بھائی مجھ علی کو نہیں مانتا تھا۔ سلام پڑھو محمد والے محمد بار۔ اس دین کا مولا فاتح خیبر، وارث سے منبر، صحرا کا شوہر، ساقی کوثر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے اندر نعرے حیدری۔ اس کا مطلب یہ کہ امام اسی کا جواب دلائیں گے جس پر ایمان ہوگا۔ ایمان ہوگا، یاد رکھیے گا، دنیا میں فائلیں بدلی جا سکتی ہیں پیسے دے کے، آخرت میں فائل نہیں بدلی جاتی۔ ہاں دنیا میں بدلی جا سکتی ہے، آخرت میں تھوڑی بدلی جائے گی۔ کیا بدل سکتی ہے؟ بولیے بھائی، گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ بدلی جا سکتی ہے، بدلی گئی ہے آج تک کسی کی؟ اسی لیے کہتے ہیں عقیدہ اور ہے، عمل اور ہے۔ عمل کی فائل تو بڑھائی جا سکتی ہے، عقیدے کی نہیں۔ بھائی عمل کی فائل بڑھائی جا سکتی ہے، عقیدے کی نہیں بڑھائی جا سکتی۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی، قضا ہو گئی، اب آپ کو ٹینشن نہیں ہے، چلا گیا اس دنیا سے۔ گھر والوں نے کہا بھائی اس کی 2 سال کی نماز قضا تھی بیماری کی وجہ سے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی اگر جوان بیٹا ہے تو وہ پڑھے، وہ نہیں پڑھ سکتا تو کسی کو پیسے دے کے اجارے پہ نماز پڑھوا لے۔ آپ نے پیسہ دیا، اس نے نماز پڑھی، نماز کا کوٹا پورا ہو گیا، نماز پہنچ گئی؟ بولیے پہنچ گئی کہ نہیں؟ ہو گیا اس کا، کیوں؟ کیونکہ اس کے بدلے کی کسی نے پڑھ دی۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے بیچاروں نے شوگر کی وجہ سے روزے چھوڑ دی، نہیں رکھ پائے روزے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔
اب کیا کریں کہ جن کے تو روزے قضا تھے، آپ نے کسی کو پیسہ دیا اور روزہ رکھوا دیا۔ مثلاً ہمارا مدرسہ ہے، مدرسے میں تقریباً جو جتنے طالب علم ہیں کوئی نہ کوئی کسی کی نماز پڑھتا ہے، لوگ آ کہتے ہیں قبلہ ہماری طرف سے نماز پڑھوا دیے، تو رجسٹر ہے اس میں لکھا جاتا ہے بھی آج اتنے دن کی، آج اتنے دن کی، تو پڑھ یہ رہا ہے ثواب اسے مل رہا ہے، روزہ یہ رکھ رہا ہے ثواب۔ صاحب استطاعت تھا، مر گیا، حج نہیں کر پایا، اس کی طرف سے آپ نیابت میں حج کرا دیجئے، حج کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز نہ پڑھی گئی ہو تو نماز پہنچائی جا سکتی ہے، روزہ نہ رکھا ہو تو روزہ پہنچایا جا سکتا ہے، حج نہ کیا ہو تو حج بھی پہنچایا جا سکتا ہے، قرآن نہ پڑھا ہو تو قرآن بھی پڑھوا کے پہنچایا جا سکتا ہو، مگر عقیدے کا ایسا نہیں ہے۔ اگر علی کو نہیں مانتا تھا تو پیسہ دے کے علی کو منوایا نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ علی اپنا اپنا ہے، علی اپنا اپنا ہے، باپ کا علی اور ہے، بیٹے کا علی اور ہے۔ باپ کی نمازیں تو پوری کی جا سکتی ہیں، باپ کے روزے تو رکھوائے جا سکتے ہیں، باپ کی جانب سے حج تو کرایا جا سکتا ہے، مگر اگر باپ علی کو نہیں مانتا تھا تو اگر بیٹا محمد بن ابی بکر کیوں نہ ہو، باپ کی جگہ علی کو مان کے باپ کی فائل کلوز نہیں کرا سکتے۔ ایک چیز ہے عقیدہ، ایک چیز ہے عمل۔ تو یہ سب کیا ہے؟ موت کے بعد۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، جو آیت میں نے پڑھی ہے آپ سب کو یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، زور سے بولیے نا، کھانا وانا نہیں کھایا کیا؟ موت کے نام سے اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کل نفس، ترجمہ بھی آپ سب کو یاد ہے، ہر نفس کو ذائقہ موت ہے، چکھنا ہے۔ چکھنا ہے یا کھانا ہے؟ بولیے بھائی، چکھنا ہے یا کھانا ہے؟ یہ لفظ چکھنا ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں، ہندی میں، چکھنا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کھانا ہے، قرآن نے کہا چکھنا ہے۔ اس کا مطلب کھانا اور ہے، چکھنا اور۔ اگر آپ چکھنے اور کھانے کے فرق کو سمجھ لیں گے آیت آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، کھانا نہیں ہے۔ کھانا اور ہے، چکھنا۔ دن میں 50 مرتبہ آپ لفظ کھانا بولتے ہیں، چکھنا نہیں بولتے۔ کھانے میں کیا بنے گا؟ کھانا کب تک بن جائے گا؟ کھانے میں کتنی تاخیر ہے؟ اب آئیں تو کھانا کھا کے جائیے، کھانے تک رکی جائیے، یہ سب استعمال ہوتا ہے، یہ سب بولتے ہیں اردو زبان میں۔ اردو زبان میں اب مجھے نہیں پتا فارسی میں بولتے ہیں کہ نہیں، مگر اردو میں تو بولتے ہیں بھائی کھانا کھا کے جائیے گا، کھانے تک رک جائیے، کھانے میں کیا لیں گے۔ یہ سب لفظ کھانا دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ بولا جاتا ہے، چکھنا نہیں بولا جاتا۔ چکھنا خاص مقام پہ بولا جاتا ہے۔ مثلا میں آیا، اب یہ بھی اتفاق میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا کہ 7 بجے یہاں مجلس ہونا تھی اور 7 ہی بجے دلی سے فلائٹ تھی۔ یہ دیکھیے آپ، 7 بجے کا مجلس کا اعلان تھا اور دلی سے فلائٹ بھی 7 ہی بجے کی تھی۔ اب میں آیا، بھوک لگی تھی، میں نے کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے قبلہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ آیا، جیسے میں مثال دے رہا ہوں، جو چیز تیار تھی انہوں نے لا کے رکھ دی، مثلاً دال، آلو، سبزی، کوئی بھی چیز تھی، ایک چیز تھی، ایک لا کے رکھ دی، میں نے اس سے کھا لیا۔ انہوں نے کہا مولانا کھا لیجیے، میں نے کھا لیا، بات ختم ہوئی۔ اب مجلس کے بعد جب پہنچے تو اب تفصیل سے دسترخوان لگایا گیا، مفصل طریقے سے، یہاں سے وہاں تک۔ اب اس میں کباب بھی ہے، پراٹھا بھی ہے، چاول بھی ہے، مثال دے رہا ہوں، مثال، چونکہ اگر کھانا کھائے بغیر یہ مثال دی جاتی ہے تو پھر آدمی مجلس میں کم رہتا ہے، دسترخوان پہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہیں رہیے گا، دسترخوان پہ بھی نہ جائیے گا۔ پراٹھا بھی ہے، کباب بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اب میں تو پہلے کھانا کھا چکا تھا، میں نے ایک کباب اٹھایا اور روٹی لی اور ایک کباب کھا کے کہا اللہ تیرا شکر۔ میں جیسے ہی کہا اللہ تیرا شکر ہے، انہوں نے کہا قبلہ یہ کیا کیا؟ میں نے کہا میں تو کھا چکا، ابھی تو کھایا تھا، میرا پیٹ بھر گیا۔ انہوں نے کہا قبلہ یہ سب آپ ہی کے لیے بنایا گیا۔ تو میں نے کہا میں تو کھا چکا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کھا چکے، نہ کھائیے، تھوڑا تھوڑا چکھ لیجئے۔ نہیں پہنچے آپ، تھوڑا تھوڑا چکھ لیجئے۔ جب میں نے پہلے کھانا کھایا تھا تب تو انہوں نے نہیں کہا تھا چکھ لیجئے، اب کیوں کہا؟ کہا مولانا جب کھانے میں ڈش ایک تھی اس لیے کہا گیا کھا لیجئے،
اب کھانے میں ڈش ایک نہیں ہے، اب مختلف ورائٹیز ہیں. کہ جہاں ایک ہوگی وہاں کہا جائے گا کھا لیجئے، جہاں مختلف ہوگی وہاں کہا جائے گا چکھ لیجئے. اب سمجھے قرآن نے کیا کہا؟ ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے. پتہ یہ چلا کہ موت ایک قسم کی نہیں ہے. بھائی پہنچے؟ موت ایک قسم کی نہیں ہے. اللہ نے سفرہ حیات پر موت کی قسمیں رکھی ہیں. اب آپ کہیں گے جی مولانا یہ موت کی قسمیں کیسی ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، سنیے آپ، یہ کیسے ہو سکتا ہے موت کی قسمیں؟ موت ایک طریقے کی نہیں ہے، نہ نہ نہ. مولانا اللہ نے کسی کو 4 بیٹے دیے، 5 بیٹے دیے، 6 بیٹے دیے، 6 کے 6 بیٹوں کا باپ ایک ہے، دادا ایک ہے، حسب ایک ہے، نسب ایک ہے، ننیال ایک ہے، ددیال ایک ہے، شجرہ ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، مگر موت سب کو الگ الگ طریقے سے آ رہی ہے. یہ کیا قانون ہے جی؟ ان کا باپ ایک تھا، ماں ایک تھی، خاندان ایک تھا، شجرہ ایک تھا، پھر موت بھی ایک طریقے سے آئے. تو شریعت نے چلا کے کہا خبردار، شجرہ ایک ہوا ہے باپ کی وجہ سے، اور موت آئے گی اعمال کی وجہ سے. جیسے اعمال ہوں گے ویسی موت آئے گی. کا کیا مطلب؟ اچھے اعمال تو اچھی موت، برے اعمال بولیے بھائی تو بری موت. جیسے اعمال، یاد رکھے گا، مجلس کرنے والے کی موت اور ہے، مجلس روکنے والے کی موت اور، نماز پڑھنے والے کی موت اور ہے، نماز سے بھاگنے والے کی موت اور ہے، غریبوں کی مدد کرنے والے کی موت اور ہے، اور غریبوں پر ظلم کرنے والے کی موت. تو جیسا عمل ہوگا بولیے ویسی موت آئے گی. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ ہیں تو برے اور چاہتے ہیں کہ اچھی موت آ جائے. یہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بھائی اچھی موت پا رہا ہے، ایک بھائی بری موت. یہ کیسے جی؟ ان کا تو ابا ایک تھا تو موت بھی ایک جیسی ہے. غلط. زندگی ایک پانی کے گلاس کی طرح ہے. کیا ہے؟ جیسے پانی کا گلاس ہوتا ہے، گلاس دیکھا آپ نے، شیشے کا گلاس ہے، اس میں گلاس پانی. اب وہ پانی جو ہے آپ سب پیجئے، سب کو ایک جیسا لگے گا، ایک جیسا لگے گا. مگر شریعت نے ایک قانون بنا دیا. گلاس تمہارے ہاتھ میں دے کے سامنے 2 ڈبے رکھ دیے، ایک میں نمک ہے اور ایک میں شکر ہے، اور چمچ تمہارے ہاتھ میں دے دیا، اور کہا اپنی مرضی سے چاہے اس میں شکر ڈال کے میٹھا کر لے، نہیں پہنچے آپ، چاہے اس میں نمک ڈال کے کڑوا کر لے. تو اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم زندگی میں شکر علی کی محبت کی ڈال کے میٹھا کر لو. اب یہ تمہارے پورے مجمع کی توجہ، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے. چاہے تم پانی حیات میں، زندگی کے گلاس میں علی کی محبت کی مٹھاس ڈال کے اسے میٹھا کر لو، چاہے علی کی دشمنی کی کڑواہٹ ڈال کے اس موت کو جہنمی بنا دو. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. یہ تمہارے اختیار میں، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. تو اللہ نے ایک قسم کی موت نہیں بنائی، موت کی بھی قسمیں. اب اگر موت کی بات، مطلب دنیا میں جتنی قسمیں انسان ہیں اتنی موتیں ہیں. فکر کے اعتبار سے موت، اچھا سوچتے ہو تو اچھی موت پاؤ گے، برا سوچو گے تو بری موت پاؤ گے. اچھا عمل کرو گے تو اچھی موت، برا عمل کرو گے تو بری موت. اچھا عقیدہ تو اچھی موت، برا عقیدہ. اب اور علماء سے پوچھا گیا ظاہری طور پر موت کی کتنے قسمیں ہیں؟ تو علماء نے کہا ظاہری طور پر موت کی 3 قسمیں ہیں. کتنی؟ 3 قسمیں. پہلی قسم کا نام ہے موت. پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ موت. تو موت کو تو ہم سب جانتے ہیں، موت آ گئی، موت کھا گئی، موت لے گئی، یہ سب کہا جاتا ہے. موت آ گئی، موت کھا گئی، موت لے گئی. تو پہلی قسم کا نام ہے موت. دوسری قسم کا نام ہے ہلاکت. دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ ہلاکت. اور تیسری قسم کا نام ہے شہادت. موت، ہلاکت، زور سے بولیے. ان کے خالی نام الگ نہیں ہیں، ان کا رزلٹ بھی الگ ہے. موت کا رزلٹ کچھ اور ہے، ہلاکت کا رزلٹ اور ہے، اور شہادت کا رزلٹ اور ہے. موت کو تو آپ جانتے ہیں، موت آ گئی، موت کھا گئی، موت لے گئی، ٹھیک ہے جی. ہلاکت کو بھی آپ جانتی ہیں یا نہیں جانتے؟ ہلاکت کا لفظ آپ نے اس ممبر سے سنا ہے؟ نہیں سنا. میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ایک دم آپ کی روح تازہ ہو جائے. اگر علی نہ ہوتے، یاد آ گیا آپ کو؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد والے.
تو میں ہلاک ہو جاتا. تو دوسری قسم کیا ہے؟ ہلاکت. تیسری قسم کا نام ہے شہادت. شہادت کون سی شہادت؟ شہادت کے لیے بھی تو حدیث ہے. یاد ہے آپ کو حدیث؟ اللہ و ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو بھی آل محمد کی محبت پر مر گیا وہ شہید ہو گیا. یہ حدیث ہے. تو موت کی 3 قسمیں ہیں: موت، ہلاکت اور شہادت. موت، ہلاکت اور شہادت. اب علماء سے پوچھا گیا ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ موت میں، ہلاکت میں اور شہادت میں. آخری آدمی تک سارے مجمع کو نادیلی کے حصار میں باندھ کے جملہ سرو کر رہا ہوں. اگر بات تم تک پہنچے تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھا ہوں. شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے. اور تم موت پہ بول کے بتا رہے ہو کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. پھر سنیے گا آپ. ہاں یہ سوال ہوا تھا نا، سلمان فارسی سے پوچھا گیا سب موت سے ڈرتے ہیں، علی والے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ اگر تم کسی بچے کو اندھیرے میں بھیجو گے نا، کمرے میں اندھیرا ہو، اس کو کہا جا اندر، تو وہ جاتا ہوا ڈرے گا. ڈرتا ہے بچہ؟ اندھیرے گھر میں آپ کسی بچے کو بھیجیے جا، تو وہ جاتا ہوا ڈرے گا. کہتے ہیں مگر اگر اسی اندھیرے کے اندر سے اس کے باپ، ماں، دادا دادی کی آواز آئے بیٹا اندر آ جا، تو وہ دوڑ کے جائے گا. کہ کیا بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں؟ جب تم موت کی طرف جاتے ہو تو تمہیں ڈر لگتا ہے، مگر جب علی والا جاتا ہے تو دروازے سے آواز آتی ہے گھبرا نہیں، آ جا، میں علی تیری بالی پہ موجود ہوں. صلاۃ پر محمد و آل محمد پر. چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی علی علی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مشہور امام زمانہ سرور تو موت کی قسمیں کتنی ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکنا ہے. تو موت کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3. پہلی کا نام موت، دوسری کا نام ہلاکت اور تیسری کا نام شہادت. پورے مجمع کی توجہ، اگر آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلانا چاہیے کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ گئی. کہتے ہیں موت کے معنی کیا ہے؟ علماء نے لکھا موت کے معنی ہے مر جانا. موت کے معنی کیا ہے؟ مر جانا. علماء سے پوچھا ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہلاکت کے معنی ہے مر کے مٹ جانا. اور ہی نہیں کیا، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. آخری آدمی تک. موت کے معنی کیا ہے؟ مر جانا. ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ مر کے بولو مٹ جانا. علماء سے پوچھا شہادت کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا شہادت کے معنی ہے مر کے جی جانا. تو موت کے معنی کیا ہے؟ مر جانا. ہلاکت کے معنی کیا ہے؟ مر کے، ارے بھائی بولو، مٹ جانا. شہادت کے معنی کیا ہے؟ بولو، مر کے جی جانا. کربلا میں 9 لاکھ تھے جو مر کے مٹ گئے اور 72 تھے جو مر کے جی گئے. پہنچے آپ. 9 لاکھ وہ تھے جو مرے مٹ گئے، 72 وہ تھے جو مر کے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کربلا میں جو آئے تھے یزید کی طرف سے، ان میں سے مرے نہیں؟ مرے. کہاں مرے؟ کربلائی میں تو مرے. دفن کہاں ہوئے؟ بولو بھائی، بولیے آپ. وہیں مرے، وہیں دفن ہوئے، وہیں خون گرا، وہیں ہاتھ پاؤں کٹے، وہیں واصل جہنم ہوئے. 9 لاکھ میں سے نہ مانو 1 لاکھ تو مرے ہوں گے نا. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو قسم ہے جسے بھی بڑا مانتے ہیں اس کی،
سچ بتائیے وہ جو 1 لاکھ لشکر یزیدی میں سے مرے ان میں سے کسی کے باپ کا نام معلوم ہے؟ حسن معلوم ہے؟ نسب معلوم ہے؟ شجرہ معلوم ہے؟ بتائیے ولیت معلوم ہے؟ کیونکہ مر کے مٹ گئے، مگر 72 کا تابوت گلی گلی نکل رہا ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل۔ بتائیے 72 کا تابوت گلی گلی نکل رہا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، جس نے 72 تابوت کی زیارت کی ہے وہ تو بولے۔ بتائیے ان 72 کے نام معلوم ہے کہ نہیں؟ ان کی ولیت معلوم ہے کہ نہیں؟ بھائی یہی فرق ہے، مر کے مٹنا اور ہے، مر کے جینا اور ہے۔ یہ مر کے جینے والے لوگ ہیں، یہ جنت کے لیے نہیں مرے تھے، جنت تو انہیں بغیر مرے مل گئی تھی، نہیں پہنچے آپ۔ اس لیے کہ جنت کا تصور یہ جہاں حسین ہو وہ جنت ہے۔ بھائی جہاں حسین ہو وہاں جنت ہے، بھائی جہاں حسین ہے وہ جنت ہے۔ تو حسین کے خیمے میں تھے کہ نہیں تھے؟ حسین نے کہا میں نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی، تم سب جنتی ہو، چلے جاؤ۔ تو جنت ان کی کنفرم تھی۔ یہ کہہ کے حسین نے چراغ بجھا دیا، چراغ بجھ گیا۔ اب جب چراغ جلا تو حسین نے دیکھا کہ کیفیت بدل گئی۔ کیفیت کیا بدلی؟ جن کی کمر جھکی تھی ان کی کمر سیدھی ہو گئی۔ حسین نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو حبیب نے کہا اس لیے کمر سیدھی کر لی کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ تم بوڑھے ہو۔ اچھا تم بوڑھے ہو، تم واپس چلے جاؤ، میری کمر سیدھی ہے۔ اور اپنی بھووں کو، کیونکہ بھویں لٹک چکی تھی، پٹی سے اوپر باندھ لیا۔ یہ ہے محبت حسین، بوڑھا نہیں ہونے دیتی، بوڑھا ہونے ہی نہیں دیا۔ اچھا حبیب اب جب تم نے یہ کمال دکھایا تو اب حسین بھی کمال دکھائے گا۔ کہ کیا؟ کہ آپ سے لے کے قیامت تک تاریخ کو لکھنا پڑے گا کہ پوری کائنات میں اکیلے تم ہو جسے حسین نے کربلا بلایا ہے۔ پوری کائنات میں اکیلے تم ہو جسے حسین نے اپنی کربلا بلایا ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک جو بھی کربلا آئے گا وہ تمہاری مرضی سے آئے گا۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ کربلا جانے والوں کی فہرست جناب حبیب بناتی۔ کون بناتا ہے؟ جناب حبیب۔ تو پہلی قسم کیا ہے موت کی؟ مرنا، دوسری ہلاکت، تیسری شہادت کے معنی کیا ہے؟ مر کے جی جانا۔ اب میں آپ کو کیسے بتاؤں مر کے جینے والے کون ہیں؟ جو مر کے جیتے ہیں نا وہ پھر خوف کا سبب بن جاتے ہیں۔ جو مر کے جیتے ہیں وہ خوف کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جتنا دشمن ان سے زندگی میں ڈرتا ہے اتنا ہی شہادت کے بعد ڈرتا ہے۔ اب جو لڑکے سوشل میڈیا چلاتے ہیں نا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ مجھے جواب دیں گے۔ دشمن مرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے اور زندگی سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہمارے ایک شخصیت کو شہید کر دیا گیا تھا، مار دیا گیا، ٹنوں بارود پھینکا گیا، بلڈنگیں مسمار ہو گئی۔ جب جنازہ نکلا تو لوگوں نے جو میڈیکل رپورٹ لگائی وہ یہ لگائی کہ یہ سید بم کی وجہ سے نہیں مرا، دم گھٹنے کی وجہ سے مرا۔ اور پوری دنیا میں انہوں نے خبر چلا دی سید مر گیا، سید مر گیا، سید مر گیا۔ مرا نہیں، شہید ہوا۔ جو مر کے مٹ جائیں وہ اور ہیں، جو مر کے جی جائے وہ اور ہے۔ اگر سید مر گیا تو موت کے ساتھ ڈر ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر ڈر ختم نہیں ہوا، ڈر بڑھ گیا۔ اتنا بڑھا کہ زندگی میں اگر ان کی کوئی تصویر فیس بک یا انسٹا پہ ڈال دی جاتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، مگر شہادت کے بعد جب تصویریں ڈالی گئیں تو اکاؤنٹ بلاک ہونے لگے۔ تم نے غور ہی نہیں کیا، اکاؤنٹ بلاک ہونے لگے۔ ہوئے؟ بتائیے کس کس کو معلوم ہوئے؟ میں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ،
اکاؤنٹ بلاک ہوئے، تو اگر وہ مر گیا تو پھر یہ اکاؤنٹ کیوں بلاک ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ کل تم اس کی تقریر سے ڈر رہے تھے، آج تصویر سے ڈر رہے ہو۔ تقریر سے ڈر تھا، آج تصویر سے ڈر ہے۔ ڈر رہے ہیں کہ نہیں؟ بولیے آپ۔ 1 سال کے بعد بھی آپ تصویر ڈالیے، ری ایکشن دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ خوف اس کا ہوتا ہے جو زندہ ہو، خوف اس کا ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ میں آپ کو کم سے کم اس ممبر سے 100 نام گنا سکتا ہوں جو زندہ ہیں، 100 نام جو زندہ ہیں۔ آپ کہیں گے جی سنا دیں، میں بتاتا ہوں۔ سید رضی زندہ ہیں کہ مردہ؟ سید مرتضیٰ زندہ ہیں کہ مردہ؟ علامہ ہلی زندہ ہیں؟ بحرالعلوم زندہ ہیں؟ مولانا دور کے نام بتا دیا آپ نے، قریب کے بتائیے۔ آیت اللہ خوئی بولیے، زندہ ہیں؟ آیت اللہ خمینی بولیے، زندہ ہیں؟ مولانا یہ سب آپ نے نام علماء کے بتا دیے، کوئی سول میں بتا دیں، پینٹ شرٹ پہنتا ہو زندہ ہو۔ قاسم سلیمانی بولیے زندہ ہے؟ بولیے زندہ ہے؟ شہید مرتضیٰ مطہری، آیت اللہ بہشتی، یہ سب زندہ ہے۔ مولانا یہ سارے نام تو آپ نے ایران عراق کے گنا دیے، عربی فارسی بولنے والا کوئی اردو والا نام بتا دیں کہ زندہ ہے کہ نہیں مردہ؟ میں بتا رہا ہوں زندہ۔ میر انیس، تم نے غور ہی نہیں کیا۔ مرزا دبیر، اس کا مطلب یہ کہ زندگی کا بس ایک ہی فارمولہ ہے، علی کے نام پر مرنا تمہارا کام ہے، زندگی دینا اہل بیت کا کام ہے۔ علی کے نام پہ مرنا تمہارا کام، زندگی دینا اہل بیت کا۔ 2 جوان گئے، خدا غریق رحمت فرمائے، درجات بلند ہو، باپ کے لیے، ماں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بڑا سخت ہے جوان کی جدائی۔ اللہ اکبر، چلا گیا۔ مگر میں آپ کو بتاؤں، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اگر مردہ ہوتا تو آج یہ اتنا بڑا مجمع اس کے نام پہ جمع نہ ہوتا، اتنا بڑا مجمع اس کے نام پر جمع نہ ہوتا۔ یہ مجمع جمع ہو کے بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، ظاہری طور پہ زندہ نہیں ہے، فکروں میں زندہ ہے، یادوں میں زندہ ہے، دلوں میں زندہ ہے، واقعات میں زندہ ہے، مجلسوں میں زندہ ہے، عزاداری میں زندہ ہے۔ شیعہ اس لیے نہیں مر پاتا کیونکہ اسے عزاداری زندہ رکھتی ہے۔ سال جب گزر جاتا ہے نا، پھر محرم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں محرم میں یہاں بیٹھتا تھا، ایسے ماتم کرتا تھا، ایسے جلوس میں جاتا تھا، ایسے عزاداری کرتا تھا۔ تم نے غور نہیں کیا، حسین کی کربلا نے برسوں کے بعد بھی عزادار کو مرنے نہیں دیا۔ کمال ہے حسین کا، یہ حسین کی عزاداری کا کمال ہے کہ حسین نے برسوں کے بعد بھی اپنے عزادار کو مرنے نہیں دیا۔ ایک جوان، 2 جوانوں کی فاتحہ، جوان چلے گئے۔ انسان روتا جدائی کی وجہ سے، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، بڑا سخت ہوتا ہے۔ لفظ جوان آیا، ماں بہنوں کے قبیلے سے آوازیں بلند ہو گئی، اس لیے کہ ان کے سامنے تو پوری تصویریں آ گئی ہوں، ایسے چلتا تھا، ایسے بولتا تھا، ایسے اٹھتا تھا، ایسے بیٹھتا تھا۔ ہاں، بڑا خوبصورت تھا، نوجوان تھا، بہت بڑا بااخلاق تھا، مگر ہاتھ جوڑ کے کہوں میری ماں بہنوں، جتنا بھی خوبصورت تھا لیلا کے اکبر سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار باپ اللہ۔
لیلا کے نیکبر زیادہ خوبصورت نہیں تھا. لیلا کا نیکبر تو اتنا خوبصورت تھا کہ جب گلی سے گزرتا تھا بازار بند ہو جاتے تھے. تو کہتے کون جا رہا ہے؟ کہتے تمہیں نہیں پتا حسین کا اکبر جا رہا ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار ہے. کون جا رہا ہے؟ حسین کا اکبر جا رہا ہے. ایک غیر مسلم نے دیکھا نا، کہتا ہے یہ حسین کا اکبر ہے. حسین کہاں ہے؟ اور مسجد میں بیٹھا. اللہ مسجد میں آئے، کہتا ہے اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں. امام حسین نے کہا اچھا، کہ مگر ایک بھی بیٹا آپ کے اکبر کے جیسا نہیں ہے. آپ تو امام ہیں، فرزند رسول ہیں، میرے حق میں دعا کر دیں کہ خدا مجھے ایک اور بیٹا دے مگر آپ کے اکبر جیسا ہو. حسین نے کہا ہاں میں دعا کروں. حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے پروردگار اسے ایک بیٹا عطا کر دے. کہیں یہ نہ کہیے، یہ کہیے کہ ایک بیٹا عطا کرے جو آپ کے اکبر جیسا خوبصورت ہو. حسین نے ہاتھ نیچے کیے، نیچے کر کے کہا بھائی اگر خدا نے تجھے ایسا بیٹا دے دیا جیسا اکبر ہے اور کبھی اس بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چوب گیا تو تو کیا برداشت کرے گا؟ اس نے کہا ہاتھ نیچے کر لیجئے، دعا نہ کیجئے گا. امام نے کہا کیوں؟ کہ میں اپنی آنکھ میں کانٹا برداشت کر سکتا ہوں، ایسے جوان کے پاؤں میں نہیں. حسین نے کہا ہائے غربت حسین، تو پاؤں میں کانٹا برداشت نہیں کرتا. حسین اکبر کے سینے میں سینا، دشت کربلا، عرض نینوا. بکا بلند ہو گیا. مجھ سے کسی بھائی نے کہا ہے کوئی بیمار ہے، خدا اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. اس وقت آنسو آنکھوں میں. جوان جانتے حسین کی غربت؟ تمہیں پتہ ہی نہیں پوری دنیا میں سب سے غریب انسان کا نام حسین ہے. اللہ کی اس کائنات میں سب سے غریب کا نام حسین ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں اگر کسی کا جوان بیٹا مرتا ہے تو سماج کے لوگ بوڑھے باپ کا جوان کے جنازے پہ جانے نہیں دیتے. ہائے حسین کی غربت، کوئی اکبر کا لاشا اٹھانے والا نہ تھا. حسین خود جزاک اللہ. سنو گے حسین کتنے غریب تھے؟ سنو گے حسین اتنے غریب تھے کہ حسین پہ علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ رہا تھا. حسین نے اکبر کے سینے کو سینے پہ لگا کے اٹھانا چاہا، نہ اٹھا. خیمے کا رخ کیا. اے بنی ہاشم کے بچوں، ضعیف بات سے جوان کا لاشا نہیں اٹھا. لاشا نہیں اٹھا، اٹھ ہی نہیں پا رہا تھا. اچھا ایک بات بتاؤں، پھپھیوں کو بھتیجوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. حسین کو حسین کے اکبر کو حسین سے زیادہ زینب نے پالا ہے. جب حسین لاشا اٹھا رہے تھے لاشا نہ اٹھا. خیمے سے زینب کی آواز آئی بھیا سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا، میں پالنے والی ہوں گودی. اے بھیا میں زینب ہوں، میں اپنی گود میں علی اکبر کو اٹھا لوں گی. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں سرکار ہے. دو جملے سن لیجئے. جناب لیلا، لیل کہتے ہیں رات کو. جانتے ہیں جناب لیلا کو لیلا کیوں کہا جاتا؟ آپ کے بال مثل رات کے سیاہ. لیلا، اللہ اکبر. حسین گئے، علی اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے آئے، لا کے رکھ دیا. ساری بیویوں نے لال گھیر لی. جب کسی جوان کا جنازہ رکھا جاتا ہے تو ساری بیویاں آ جاتی ہیں، فریادی ماتم کرتی ہے.
ہاں حسین کے اکبر کا جنازہ بیچ میں رکھا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہی ہے واہ غریبا، وہ کہہ رہی ہے واہ مصیبتہ۔ حسین نے دیکھا سب ہیں مگر حسین کو اکبر کی ماں نظر نہیں آئی، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آئی۔ حسین نے کہا زینب میری بہن سب ہیں، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، جاؤ ذرا علی اکبر کی ماں کو لے کے آؤ۔ جناب زینب جناب لیلا کے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا جناب لیلا سجدہ شکر میں ہیں، پروردگار میری قربانی کو قبول کر لے، پروردگار میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پروردگار مجھے فاطمہ سے راضی، فاطمہ کو مجھ سے راضی کر، میں فاطمہ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ سنو، جب ایک جوان کا جنازہ آتا ہے تو ماں کے دل میں کیا گزرتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سنو گے؟ جناب زینب نے دیکھا کہ جناب لیلا سجدے میں، آواز دی دروازے خیمے پہ کھڑے ہو کے، بھابی آ جائیے اکبر آ گیا، بھابی آ جائیے آپ کا اکبر آ گیا، بھابی اٹھیے علی اکبر آ گیا۔ جناب لیلا اٹھی، اٹھنے کے بعد کبھی خیمے کے اس کونے میں گئی، کبھی اس کونے میں گئی، کبھی اس کونے میں گئی، چاروں طرف خیموں کی تنابوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ جناب زینب نے کہا بھابی کیا تلاش کر رہی ہیں، ادھر دروازے کی طرف آئیے۔ اور یہ سننا تھا، لیلا نے طرف دیکھا، بی بی کچھ تلاش نہیں کر رہی، جب سے تم نے کہا نا میرا اکبر آ گیا مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اے بی بی میرا اکبر میری بینائی لے گیا، اے بی بی میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، میری آنکھوں کا خدا مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ربنا تقبل